السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، 24ویں پارے کے 3 حصے ہیں۔ سورہ زمر کا بقیہ اور آخری حصہ، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ زمر کا جو بقیہ اور آخری حصہ ہے اس میں 3 باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت کو بیان کیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق، ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور تمام انسان اس بات کے قائل ہیں، اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا رازق، ہر چیز کا پالنہار، ہر چیز کو وجود بخشنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت کو بیان کیا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے زندگی میں کتنے ہی مصائب آئیں، کتنی ہی تکالیفیں آئیں، زندگی میں کتنے ہی جکڑ چلیں، لیکن انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیشہ امید لگائی رکھنی چاہیے۔ آخر میں جہنمیوں کا جہنم میں داخل ہو جانے اور جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ کیسے جہنمیوں کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور کیسے جنتیوں کو پروٹوکول کے ساتھ، عزت اور اکرام کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آگے سورہ مومن ہے۔ سورہ مومن مکی صورت ہے، 82 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں۔ سورہ مومن کا موضوع حق اور باطل کا معرکہ ہے، اچھائی اور برائی کا معرکہ ہے، نیکی اور بدی کا معرکہ ہے، اور سورہ مومن کا آغاز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے یعنی قرآن کے تذکرے سے ہو رہا ہے، قرآن کے تذکرے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک مومن کا قصہ ہے کہ جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا جا رہا تھا، منصوبہ بنایا جا رہا تھا، تو فرعون کے درباریوں میں سے ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے سے ڈرایا، دھمکایا اور کہا، تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تم ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو، ایسے شخص کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ تو اس مومن نے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے سے ڈرایا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ پھر فرعون کے غرور و تکبر کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرنے کی خاطر اس نے حامان کو حکم دیا کہ وہ ایک محل تیار کرے تاکہ میں اس پر چڑھ کر، اس پر کھڑے ہو کر میں اللہ رب العزت کو دیکھ سکوں۔ پھر اللہ رب العزت سے اعراض کرنے والوں کی سزا کو بیان کیا۔ پہلے چونکہ فرعون کا تذکرہ ہے، اس کے درباریوں کا تذکرہ ہے، اور ان کو اللہ رب العزت نے اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا، فرعون اور اس کے درباریوں کو، تو پھر آگے جو اللہ رب العزت سے اعراض کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی بات نہ ماننے والے ہیں، ان کی سزا کو، ان کے ٹھکانے کو بیان کیا ہے کہ سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر آگے انسان کی تخلیق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر انسان خارجی چیزوں پر غور و فکر نہ بھی کرے، صرف اپنے بدن پر غور و فکر کرے، اپنے جسم پر غور و فکر کرے کہ کیسے اللہ رب العزت نے اس میں اپنی نعمتیں رکھی ہیں، کیسے انسان کو اللہ رب العزت نے بغیر مطالبے کی اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو صرف اپنے جسم میں ہی غور کرنے سے انسان اللہ رب العزت کو پہچان سکتا ہے کہ کیسے انسان کبھی مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر لوتھڑا بنا، پھر بچہ پیدا ہوا، پھر جوان ہوا،
پھر بوڑھا ہوا، پھر مر گیا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملی۔ اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے، ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس امتحان میں کامیاب اور کامران کرے۔ اللہ رب العزت ہمارا ٹھکانہ نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ فرمائے، اپنے انعام یافتہ طبقے کے ساتھ فرمائے، اپنے کامیاب طبقے کے ساتھ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا ٹھکانہ ان لوگوں کے ساتھ نہ فرمائے کہ جن پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا ہے۔ آگے سورہ حامیم سجدہ ہے، مکی صورت ہے، 54 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ اس میں چونکہ سجدہ تلاوت ہے، اسی وجہ سے اس کو حامیم سجدہ کہتے ہیں، اور چونکہ اس صورت کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، حامیم حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ایسی صورتیں جن کا آغاز حامیم کے ساتھ ہوتا ہے 7 صورتیں ہیں۔ انہیں اصطلاح میں حوامیم سجدہ اور آل حامیم بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، اور قرآن کا مغز آل حامیم ہے۔ ان میں سورہ مومن ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، سورہ شورى ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ جاسیہ ہے، اور سورہ احقاف ہے۔ یہ صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو آل حامیم کہتے ہیں اور حوامیم سجدہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں سب سے پہلے آسمان اور زمین کی تخلیق کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں 4 دنوں میں بنائیں، 4 دنوں میں پیدا کی، اور آسمانوں کو 2 دنوں میں بنایا۔ پھر کافروں کی شرارت کو بیان کیا، کافروں کی شرارت کا ذکر کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہ لوگ شور مچاتے تاکہ کوئی قرآن کی تلاوت نہ سن سکے۔ ان کی اس شرارت کو یہاں پر قرآن نے ذکر کیا ہے۔ پھر آگے داعی کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ ایک داعی جو دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، جو لوگوں کو دین کی دعوت دینے والا ہے، اس کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ اور سب سے بہتر بات تو یہی ہے کہ انسان لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے، اس سے بہتر بات اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اس کو کیا اسلوب اختیار کرنا چاہیے، یہاں پر سورہ حامیم سجدہ میں یہاں پر بتلائے گئے ہیں۔ یہ تھا 24ویں پارے کا خلاصہ، جس کے 3 حصے تھے: سورہ زمر، سورہ حامیم سجدہ، سورہ مومن۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت کی ربوبیت کو، اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت کو بیان کیا ہے۔ پھر سورہ مومن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے، اور انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں زمین و آسمان کی تخلیق کو بیان کیا ہے، کافروں کی شرارت کو بیان کیا ہے، اور داعی کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دین کی طرف بلا رہا ہے، وہ تبلیغ کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی توحید بیان کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر رہا ہے، صحابہ کی سیرت کو بیان کر رہا ہے، قرآن کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، نبی کی ختم نبوت کو بیان کر رہا ہے، جہاد کی تبلیغ کر رہا ہے، جہاد کی طرف بلا رہا ہے، حج کی دعوت دے رہا ہے، زکوٰۃ کی دعوت دے رہا ہے، کلمے کی دعوت دے رہا ہے، نماز کی دعوت دے رہا ہے، تو اس کو کن اوصاف کے ساتھ متصف ہونا چاہیے، کن اوصاف سے اس کو لبریز ہونا چاہیے، کون کون سے اوصاف اس کو اپنانے چاہیے، اس کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی، باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات آ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔